بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور بندش کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام جس پروگرام کا نام گیا بچوں کی جی پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور بندش کے ناظرین، آج مختلف سیگمنٹس ہوں گے جن کے ذریعے انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی جانب کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ پیارے بچوں اور بندش کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کو اپنی عادتوں میں شمار کر لیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی۔ مل کر پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور بندش کے ناظرین، ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے تلاوت قرآن کریم کا، جس میں ہمیں تلاوت قرآن کریم سننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ تو تلاوت قرآن کریم سننے اور قرآن کریم کو پڑھنے کے آداب ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ سننے کے بھی آداب ہوتے ہیں اور پڑھنے کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ اب ہم تو سن رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سننے کے آداب پر عمل کرنا ہے کہ جہاں پر تلاوت قرآن پاک ہو وہاں پر ہمیں خاموشی کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کو سننا چاہیے، کیونکہ جہاں پر تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے وہاں پر اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم
صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قاری صاحب اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا میں دیں کہ ادب حاضر نصیب فرمائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرہ. مدینہ کے ناظرین و پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بچوں کی شان بچوں کی شان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو. خدا کی روشن جلیل تم ہو. خدا کی روشن جلیل تم ہو. یہ سب تمہاری روشنی ہے. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے. اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے. اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے. عزم مدینہ ہے تیار سفینہ ہے. پھر عزم مدینہ ہے تیار سفینہ ہے. اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے. پھر عزم مدینہ ہے تیار سفینہ ہے. تیار سفینہ ہے تیار سفینہ ہے. صدقے میں محمد کے دے بخش اسے یا رب. صدقے میں محمد کے صدقے میں اسے یا رب. صدقے میں محمد کے دے بخش اسے یا رب. مجرم ہے جو عاصی ہے بدکاروں کا مینا ہے. مجرم ہے جو عاصی ہے بدکاروں کا مینا ہے. پھر عزم مدینہ ہے تیار سفینہ ہے. تیار سفینہ ہے تیار سفینہ ہے. تم جانتے ہو کیا ہے یہ دعوت سے. تم جانتے ہو کیا ہے یہ دعوت اسلامی. تم جانتے ہو کیا ہے تم جانتے
ذکر مدینہ ہو ہر دم میرے ہونٹوں پر، بس ذکر مدینہ ہو ہر دم میرے ہونٹوں پر، ہر دم میرے ہونٹوں پر، بس ذکر مدینہ ہو۔ یہ میری تمنا ہے سلطان مدینہ ہے، یہ میری تمنا ہے سلطان مدینہ ہے، میرا عزم مدینہ ہے تیار سفینہ ہے، تیار سفینہ ہے، تیار سفینہ ہے۔ تاریک کو گردوں بھی ٹھکرا دے کہاں جائیں، تاریک کو گردوں بھی ٹھکرا دے کہاں جائیں، تاریک کو گردوں بھی ٹھکرا دے کہاں جائیں، تیرا گئے تیرا گئے تیرا گئے شاہ مدینہ ہے، تیرا گئے تیرا ہے شاہ مدینہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور بندش کے ناظرین، ہم نے کلام سنا، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک قائد بھائی کو بار بار میٹھے مدینہ کی با ادب حاضر نصیب فرمائے۔ بندش کے ناظرین اور پیارے بچہ، یہ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں اور بندش کے ناظرین، آج ہم جو واقعہ سننے والے ہیں، اس واقعے سے ہمیں ایک نیکی کے بات بھی معلوم ہوگی، اس واقعے سے ہمیں ایک نیکی کا کام بھی معلوم ہوگا، جس کو ہمیں یاد بھی رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو بچوں چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام جب زمین میں بھیجے گئے تو اللہ پاک نے انہیں بہت زیادہ اولاد عطا فرمائی، بہت زیادہ اولاد عطا فرمائی۔ تو ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آپ کے بیٹے، پوتے اور پر پوتے سب جمع تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے، مگر بچوں حضرت آدم علیہ السلام خاموش بیٹھے تھے اور کوئی بھی بات نہ فرمائی۔ تو آپ علیہ السلام کے بچوں نے عرض کی، ابو جان کیا بات ہے کہ ہم باتیں کر رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں؟ کیا بات ہے کہ ہم باتیں کر رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹو، جب اللہ پاک نے مجھے زمین پر بھیجا تو اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، جب زمین پر بھیجا تو اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اے آدم علیہ السلام، کم باتیں کرنا یہاں تک کہ میرے پاس واپس آ جاؤ، کم باتیں کرنا یہاں تک کہ میرے پاس واپس آ جاؤ۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اس واقعے سے جو ہمیں نیکی کا کام معلوم ہوا وہ ہے خاموش رہنا۔ کیا ہے؟ جی، خاموشی۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسی عبادت کے بارے میں نہ بتاؤں جو بہت آسان اور بدن پر بہت ہلکی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ وہ خاموشی ہے۔ کیا ہے بچوں؟ جی پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ضرورت کے وقت ہی بات کریں، ضرورت کے وقت ہی بات کریں، اور جب ضرورت نہ ہو تو پھر فضول باتیں کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں فضول باتوں سے بچنے والا بنائے، آمین۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، ہم نے واقعہ سنا اور واقعے میں ہم نے کیا سنا کہ خاموشی ایک اہم ترین عبادت ہے، اور وہ ایک ایسی عبادت ہے جو بہت آسان ہے اور بدن پر بہت ہلکی ہے۔ پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم ضرورت سے زیادہ بات نہ کریں، ضرورت سے زیادہ بس ضرورت کے وقت بات کریں اور باقی خاموش رہیں۔ جی چلیں اب سوالات کرتا ہوں کچھ میں آپ سے۔ پہلا سوال بتائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کون کون جمع تھے؟ جی احمد بھائی۔ ان کے بچے، ان کے پوتے، ان کے پر پوتے، جی ان کے پر۔ جی ماشاء اللہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بچے یعنی ان کے بیٹے اور ان کے پوتے اور ان کے پر پوتے۔ ماشاء اللہ، ان کا جواب درست ہے۔ جی اگلا سوال
بتائیے کہ سب باتیں کر رہے تھے اور حضرت آدم علیہ السلام خاموش تھے، تو اس پر ان کے بیٹوں نے کیا کہا؟ جی جناب حسنین بھائی کو ذرا مائک دیں۔ ہم باتیں کر رہے ہیں، آپ خاموش ہیں۔ ہم باتیں کر رہے ہیں، آپ خاموش ہیں۔ جی ابو جان یہ بھی بولا تھا، ابو جان کیا بات ہے؟ ابو جان کیا بات ہے؟ ہم باتیں کر رہے ہیں، آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ چلیں ماشاء اللہ ان کا جواب بھی درست ہے۔ چلیں اگلا سوال بتائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر جواب میں کیا کہا، کیا فرمایا؟ چلیں ان کو دیں ذرا مائک دیں، چلیں بتائیں۔ جی اب اور کون بتائے گا؟ چلیں جی چلیں پیچھے بتائیں، پیچھے دیں۔ کہ اللہ عز و جل نے مجھے زمین پہ اس لیے یہ بول کے بھیجا ہے کہ نا اب نہیں جناب کچھ کنفیوز ہیں۔ چلیں اب اگلا کوئی اور بتائے گا؟ احمد بھائی بتانا چاہ رہے ہیں، جی احمد بھائی دیں ذرا، احمد بھائی کو دیں آگے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اس لیے بھیجا ہے کہ میں خاموش رہوں، ورنہ تو نہیں جناب، انہوں نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹو کہ جب اللہ پاک نے مجھے زمین پر بھیجا تو اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اے آدم علیہ السلام کم باتیں کرنا یہاں تک کہ تم میرے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ پیارے بچوں اور بندشہ کے ناظرین، اب یہاں پر سب مل کے بتا دیں کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا؟ خاموش رہنا چاہیے، جی ہمیں خاموش رہنا چاہیے، ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ جی پیارے بچوں اور بندشہ کے ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں فضول باتوں سے بچنے والا بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور بندشہ کے ناظرین، ہماری زندگی میں پیٹس یہ بھی ایک اہم کردار رکھتے ہیں۔ آپ کو دکھاتے ہیں ایک چھوٹا سا کلپ جس سیگمنٹ کا نام ہے پیٹس کارنر۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں، اپنے سیگمنٹ پیٹس کارنر کے ساتھ میں ہوں محمد حمزہ اتاری۔ پیارے بچوں، کیا اسے آپ دیکھ رہے ہیں نا؟ کیا آپ جانتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، اسے بطخ کہتے ہیں۔ آئیے آپ کو بطخ کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ باتیں بتاتے ہیں۔ بچوں، بطخ کو عربی میں البتتو کہتے ہیں اور انگلش میں ڈک کہا جاتا ہے۔ بچوں، انہیں برڈس کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کچھ ڈسٹینس تک فلائی کر سکتی ہیں۔ یہ برڈ فیملی اینٹیڈائی سے تعلق رکھتی ہے جس میں ان کے ساتھ فانس یعنی ہنس اور گیس رانچ ہنس بھی موجود ہیں۔ فانس اور گیس کی طرح ڈک بھی انہی کے جیسے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان دونوں برڈس کے مقابلے میں ڈک کی نیک اور ہائٹ چھوٹی ہوتی ہے۔ ڈک کو ایکواٹک برڈ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ زیادہ تر واٹر یعنی پانی میں رہتی ہیں۔ ایکسپرٹ کے مطابق پوری دنیا میں ڈک کی تقریباً 120 اسپیسیز موجود ہیں یعنی اقسام موجود ہیں۔ بچوں، بطخ کھانا حلال ہے۔ حضرت عبداللہ بن رویس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے بطخ کا گوشت کھانے کے لیے پیش کیا۔ ڈک کو کھانے کے لحاظ سے اومنیورس کہا جاتا ہے۔ یہ بہت چھوٹے یعنی ٹینی اینیملز یا پھر ایکواٹک پلانٹس یعنی پانی میں موجود پودے مچھلیاں اپنے فوڈ کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ پیارے بچوں، ڈک کو تیرنا آتا ہے اور صرف تیرنا ہی نہیں بلکہ غوطہ بھی لگانا آتا ہے یعنی ڈائیو کرنا۔ ان میں سے کچھ ڈکس گہرے پانی میں 10 سے 65 فیٹ تک ڈائیو کر سکتی ہیں۔ پیارے بچوں، پرندے کی چونچ کو بیک کہتے ہیں اور ڈک کی بیک کا اسٹرکچر آگے کی جانب بڑا ہوا ہوتا ہے اور تھوڑا پھیلا ہوا ہوتا ہے جسے پیکٹن کہا جاتا ہے۔ پیکٹن سے انہیں پانی پینے اور فوڈ کو گرپ کر کے کھانے میں آسانی رہتی ہے۔ اس کا وزن 1 kg سے 1.5 kg تک ہو سکتا ہے اور چونچ سے دم تک لمبائی 2 فیٹ تک ہو سکتی ہے۔ ڈک کو خوبصورت پرندہ ہونے کے علاوہ گوشت اور انڈوں کے لیے بھی پالا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے کچھ بطخ ایسی بھی پیدا کی ہیں جو ہوا میں اڑ بھی سکتی ہیں۔ کچھ ایکسپرٹس کے مطابق 800 مائلز تک اڑ سکتی ہیں بلکہ 8 گھنٹے تک لگاتار اڑ سکتی ہیں۔ ان کی زندگی ایکسپرٹ کے مطابق قریب 10 سال تک ہو سکتی ہے۔ پیارے بچوں، ڈک فرینڈلی نیچر رکھتی ہے، اسی وجہ سے انہیں گھر، ایگریکلچر فیلڈز
اور فارم ہاؤسز میں آسانی سے پالا جا سکتا ہے۔ یہ بہت سارے کلر میں موجود ہیں جیسا کہ میل ڈک ریڈ، وائٹ، بلو، گرے، جبکہ فیمیل ڈک زیادہ تر براؤن کلر میں پائی جاتی ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ بطخ اللہ پاک کی بہترین تخلیق ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے میں ہماری مدد فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں اور کڈز مدرسہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی صورتیں۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں، آج ہم قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے۔ کوشش کریں یہ باتیں توجہ کے ساتھ سنیں۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ممتحنہ ہے، اور یہ سورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 28 میں ہے۔ اس سورت میں کن کن ٹاپک کو بیان کیا گیا ہے، آئیں یہ بھی سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کے شروع میں مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ دوستی کرنے اور ان سے محبت رکھنے سے منع کیا گیا، اور انہیں بتایا گیا کہ کافروں کو جب بھی موقع ملے گا وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کریں گے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کے دن کافر اولاد اور کافر رشتہ دار کوئی فائدہ نہیں دیں گے، بلکہ اس دن ایمان اور نیک اعمال کام آئیں گے۔ نمبر 2، اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی سیرت بیان کی گئی ہے، تاکہ مسلمان ان کی سیرت پر عمل کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدرسہ کے ناظرین، آج ہم نے سنا قرآن پاک کی ایک سورت جس سورت کا نام ہے سورہ ممتحنہ۔ کیا نام ہے بچوں؟ ممتحنہ۔ جی اچھا، یہ کون سے بارے میں؟ قرآن پاک کے کون سے بارے میں؟ چلیں سب مل کے بتا دیں۔ جی قرآن پاک کے 28ویں بارے میں۔ ماشاءاللہ جواب سب کا درست ہے، ماشاءاللہ۔ ابراہیم بھائی نے بتایا کہ اس صورت میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ دوستی کرنے اور ان سے محبت رکھنے سے منع کیا گیا، اور انہیں بتایا گیا کہ کافروں کو جب بھی موقع ملے گا وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کریں گے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کے دن کافر اولاد اور کافر رشتہ دار کوئی فائدہ نہیں دیں گے، بلکہ اس دن ایمان اور نیک اعمال کام آئیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عثمان بھی آپ نے سیگمنٹ کیا قرآنی صورتیں۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضر نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو بار بار مکے مدینے کی با ادب حاضر نصیب فرمائے۔ پیارے بچے اور کڈز مدرسہ کے ناظرین، ہماری زندگی میں ایک اہم کردار ہے سیوک سائنس کا۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے سیوک سائنس۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں، سیوک سائنس کے ساتھ میں ہوں عزیر رضا۔ پیارے بچوں، سیوک سائنس آپس میں اچھے رہن سہن کا نام ہے۔ بہت سارے لوگوں کی سوچ ہے کہ سیوک سینس کا مطلب صرف روڈ، گلیوں اور عوامی مقامات یعنی پبلک پراپرٹی کو صاف رکھنا ہے، لیکن سیوک سینس اس سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اس کا اہم مقصد قانون کی پاسداری کرنا ہے، اپنے ساتھ کے لوگوں کی عزت کرنا اور عوامی مقامات پر چیزوں کا خیال رکھنا بھی ہے۔ اسی لیے یہ خاص سیگمنٹ ہم آپ کے لیے لائے ہیں، جس میں آج صحت کی حفاظت کے متعلق اویئرنیس مطلب آگاہی دیں گے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہی ہوگا کہ بچے کھیلتے ہیں یا کام کرتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے کرتے کھانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی کام کے بعد کھاتے ہیں تو کبھی کام کرتے وقت۔ کھانے کے لیے سب سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے۔ مدرسہ ہو یا اسکول، ہم سیکھتے ہیں اور ویسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا استاد سکھاتے ہیں، پر جب ہم بریک ہونے پر کھانے پینے جاتے ہیں تو کینٹین یا شاپ سے کچھ خریدتے ہیں تو جلدی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی دکان، کبھی فرش اور کبھی کپڑوں پر داغ یا کھانا گر جاتا ہے۔ صفائی ستھرائی تو سب کے لیے ضروری ہے، جیسے آپ کا چہرہ صاف ہو، بال بنے ہوئے ہوں، لیکن سوتے جاگتے، کام کرتے، دوسروں سے ملتے ہوئے، کسی کے گھر مہمان بن کر جاتے ہوئے، اپنے گھر آئے مہمان کے ساتھ، کہیں کسی گراؤنڈ، کبھی کسی پارک، کبھی کسی دفتر میں تو کبھی ہوٹل میں،
सब जगह हमें ऐसे अफराद नजर आते हैं जो बिल्कुल भी सेहतमंद रहने के उसूलों पर अमल नहीं करते, जिसकी वजह से वो खुद भी बीमार हो सकते हैं और दूसरों को भी बीमार कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जिन सेहत के उसूलों पर हमें अमल करना चाहिए वो कुछ यूं हैं। अपने जिस्म को हो सके तो रोज साफ रखना, वॉशरूम से निकलने के बाद साबुन या लिक्विड से हाथ धोना, सुबह और शाम अपने दांतों की सफाई के लिए जैतून, पीलो या जो अच्छी लगे उस मिसवाक का इस्तेमाल करना, जब छींक या खांसी आए तो अपने मुंह और नाक को ढांपना, पेट्स या दूसरे जानवरों को हाथ लगाने के बाद अपने हाथों को साबुन या लिक्विड से धो लेना। ऐसे ही हमें अपने नेल्स यानी नाखून काटने और साफ रखने चाहिए। घर वाले खाना पका रहे हो तो साफ सुथरे बर्तन और किचन की जगह होनी चाहिए। खाना खाने या किसी और को खाना देने से पहले हाथ लाजमी धोने चाहिए। जब अकेले खाना खाएं तो खाने के बाद नीचे गिरे हुए टुकड़ों को उठाएं और जगह की सफाई करके हाथ धो लें। बड़ों या छोटों को खाना दे रहे हो तो खाना ढाँप कर लेके जाएं और खाते वक्त ख्याल रखें कि मक्खी या कोई कीड़ा वगैरह खाने में ना आ जाए। अगर आप पौधा लगा रहे हैं तो गमले में पौधा लगाते वक्त क्यारी के अलावा गंदगी ना की जाए। पानी ऐसे दें कि गमले या क्यारी से बाहर ज्यादा पानी अपनी जगह ना बनाए। कपड़े धोने हो तो साफ पानी इस्तेमाल करें और कम जगह पर ही कपड़े धो लें ताकि सारी जगह गंदी ना हो। हॉस्पिटल से बाहर और अंदर जाते वक्त खुद को सैनिटाइज कर लें और मास्क लगा लें। बार बार मुंह की तरफ हाथ ना लेकर जाएं। हॉस्पिटल की किसी भी चीज को बिला जरूरत हाथ ना लगाएं। अगर चोट लगी है तो देखें कि बैंडेज करने वाला अपने इंस्ट्रूमेंट को सैनिटाइज करे यानी धोए और फिर आपकी बैंडेज करे। इंजेक्शन, ड्रिप, कॉटन बर्ड हो या कोई और चीज जो इस्तेमाल हो चुकी है उसे जाया करवाएं। अपने कपड़ों को साफ रखना, अपने बिस्तर को साफ रखना, अपनी किताबों को उनकी जगह पर रखना, अपने स्टडी एरिया को साफ रखना और सबसे आखिर में एक और अहम हाइजीन है। नींद के बारे में हम अपनी अलग रूटीन बना लेते हैं। बच्चों, अच्छी जिंदगी के लिए अच्छी नींद करना बहुत जरूरी है। अल्लाह पाक ने रात सोने के लिए बनाई है, लेकिन हम फायदा नहीं उठाते कि जल्दी सो जाएं और सुबह जब उठे तो तरोताजा यानी फ्रेश और एनर्जेटिक हों और खूब अच्छे से अपना दिन गुजारें। ये बहुत छोटी छोटी एहतियातें हैं, अपनाकर हम खुद को और दूसरों को महफूज रख सकते हैं। हमें अच्छी बातें जरूर सुननी, समझनी और उन पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। अपना ख्याल रखें, हाइजीन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। तो प्यारे बच्चों, ये था सिविक सेंस। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है माहनामा फैज़ान मदीना। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में हम सुनेंगे दावत इस्लामी के माहनामा फैज़ान मदीना में से कुछ अच्छी और फ़ायदेमंद बातें। तो आज हम दिसंबर 2017 के माहनामा फैज़ान मदीना में से इस्लाम की पहली मस्जिद के बारे में सुनेंगे। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पाक से हिजरत करके 12 रबीउल अव्वल को मदीना पाक से 3 मील के फासले पर कुबा नामी जगह पर स्टे किया और यहाँ एक मस्जिद बनाने का इरादा फरमाया। बच्चों, इस मस्जिद की तामीर यानी कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती सहाबी हज़रत कुलसूम बिन हिदन रदियल्लाहु अन्हु की ज़मीन को पसंद फरमाया और अपने मुबारक हाथों से मस्जिद की बुनियाद डाली।
پیارے بچوں، اس مسجد کی تعمیر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حصہ لیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ بڑے بڑے پتھر اٹھاتے اور عمارت میں لگا دیتے۔ مسجد قباء میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نماز بھی ادا فرمائی۔ بچوں، یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جو عام مسلمانوں کے لیے بنائی گئی، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے، جس نے اس مسجد میں نماز پڑھی اسے ایک عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آج ہم نے سنا اسلام کی سب سے پہلی مسجد جس کا نام ہے مسجد قباء۔ مسجد جی کچھ بچے کہہ رہے ہیں مسجد کفا، مسجد کفا نہیں، مسجد قباء ہے۔ کیا ہے؟ مسجد قباء جی، مسجد قباء۔ اور یہ جو آج ہم نے سنا یہ تھا ماہنامہ فیضان مدینہ دسمبر 2017 کا ماہنامہ فیضان مدینہ دسمبر 2017 کے ماہنامہ فیضان مدینہ میں سے اسلام کی پہلی مسجد کے بارے میں سنا، جس مسجد کا نام ہے مسجد قباء۔ اور پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، اس مسجد کی تعمیر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شریک ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لاتے اور عمارت میں لگاتے تھے۔ پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے اس مسجد میں نماز پڑھی اسے ایک عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ پیارے بچے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس مسجد میں جا کر اس مسجد میں نماز پڑھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ ماہنامہ فیضان مدینہ، اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اسحاق بھی لے کر آئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اسحاق بھی کو بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاصل نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کنیز فاطمہ۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام، کنیز فاطمہ اچھی بچی، کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے، سچی ہے، سب کے کام یہ آتی ہے، واہ بھائی، اچھی باتیں سکھاتی ہے، واہ، چھوٹے منہ سے بات بڑی یہ اکثر کر جاتی ہے، کتنی اچھی بچی ہے، بہت اچھی ہے، میں یہ سچی ہے، کوئی کنیز فاطمہ اچھی بچی، کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے، سچی ہے، سب کے کام یہ آتی ہے، واہ بھائی، اچھی باتیں سکھاتی ہے، واہ، چھوٹے منہ سے بات بڑی یہ اکثر کر جاتی ہے، کتنی اچھی بچی ہے، بہت اچھی ہے، میں یہ سچی ہے، کوئی غلط کرتا ہے کچھ تو کنیز فاطمہ اچھی بچی، کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے، سچی ہے، سب کے کام یہ آتی ہے، واہ بھائی، اچھی باتیں سکھاتی ہے، واہ، چھوٹے منہ سے بات بڑی یہ اکثر کر جاتی ہے، کتنی اچھی بچی ہے، بہت اچھی ہے، میں یہ سچی ہے، کوئی غلط کرتا ہے کچھ تو یہ اسے سمجھاتی ہے، کنیز فاطمہ اچھی بچی، کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے، سچی ہے۔ کیا کر رہی تھی آپ؟ کچھ بھی تو نہیں آپی، کچھ نہیں کر رہی تھی۔ یہ آپ نے پیچھے ہاتھ میں کیا چھپایا ہوا ہے؟ کچھ نہیں آپی، بس ایسا ہی۔ خدیجہ، جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ کیا چھپایا ہوا ہے آپ نے؟ دکھائے اپنا ہاتھ۔ تو یہ اسے سمجھاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وگ ہے۔ جن لڑکیوں کے بال چھوٹے ہوتے ہیں وہ اسے پہنتی ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کے بال چھوٹے ہیں۔ لیکن یہ آپ کے پاس آئی کہاں سے؟ یہ میں فروا سے چیک کرنے کے لیے لائی ہوں۔ اسے پہن کر چٹیاں باندھ کے دیکھوں گی کہ مجھ پر کیسی لگتی ہے۔ خدیجہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ابھی چھوٹی ہیں، اس طرح کی چیزیں چھوٹی بچیوں کے لیے نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑوں کو بھی اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام میں کسی انسان کے بالوں کو اس طرح لگانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ایسی لیڈیز پر لعنت کی گئی ہے جو کسی انسان کے بالوں کی چٹیاں بنا کر اپنے بالوں میں جوڑ لے۔ لیکن آپ ہی یہ تو نقلی بالوں سے بنی ہوئی ہے۔ میں یہ سچی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، یہ اصلی بال نہیں ہے، لیکن ابھی آپ کو اس طرح کی چیزیں یوز نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں آپ ہی؟ آپ کو پتہ ہے نا مجھے لمبے بال رکھنے کا کتنا شوق ہے۔ خدیجہ، ابھی آپ چھوٹی ہیں اور چھوٹی بچیوں پر یہ چیزیں بہت اوور لگتی ہے، اسی لیے نہ ہی انہیں اس طرح کی چیزیں یوز کرنی چاہیے۔
और ना ही मेकअप करना चाहिए। जब आप बड़ी हो जाएंगी तो तब इन चीजों को इस्तेमाल करने में कोई मसला नहीं। देखिएगा जब आप बड़ी हो जाएंगी तो आपको इन चीजों के लिए कोई भी मना नहीं करेगा और फिर तो आपके कान भी छिदवाए जाएंगे ताकि इनमें आप बूंदे वगैरह पहन सके। ठीक है? अच्छा, फिर मैं अपनी पसंद की ज्वेलरी खरीद कर पहनूंगी। जरूर पहनिएगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमेशा लेडीज की ज्वेलरी पसंद कीजिएगा, क्योंकि आजकल तो जेंट्स की ज्वेलरी भी मार्केट में मिलती है, वो भी कान छिदवा कर बालियां पहनते हैं। आजकल मिलने लगी है बाजार में, लेकिन ये बहुत बुरी बात है। जेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। जेंट्स का नाक या कान छिदवाना और इनमें बालियां और दूसरी ज्वेलरी पहनना बिल्कुल भी जायज नहीं। अच्छा जी, ये चीजें सिर्फ लेडीज पर ही सूट करती है और इन्हीं के लिए है। जेंट्स को लेडीज वाले काम नहीं करने चाहिए। अल्लाह पाक इन बातों से नाराज होता है। अभी आप मेरे साथ आए, मम्मा ने हमारे लिए जूस बनाया है और वो आपको बुला रही है। हैं? कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है, में ये सच्ची है। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। बच्चों की शान, बच्चों की शान। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है क्विज टाइम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और कृष्ण बंदिशा के नाज़रीन, सेगमेंट है क्विज टाइम और क्विज टाइम सेगमेंट में होते हैं सवालात और आप देते हैं उसके तो रेडी हैं आप लोग? जी। अच्छा ये बताइए कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम किन के सरदार हैं? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम किन के सरदार हैं? इनको दें जरा माइक। अहमद भाई आपके बराबर में किसके सरदार हैं हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम? आप बताएंगे हमजा भाई? हमजा भाई को जरा माइक दें। किनके सरदार हैं बताएं आप? चलें। यहाँ पे तो भाई भी नहीं है। चलें अब दें जरा इनको, दें आयान भाई को दें। फरिश्तों के। फरिश्तों के कहने भाई। चलें अनस भाई क्या कहते हैं? फरिश्तों। फरिश्तों के। हसनैन भाई? फरिश्तों के। फरिश्तों के। हमजा भाई अब आपको जवाब आ गया? चले अब जवाब दें। चले इनको दें जरा। फरिश्ता। जी फरिश्तों के सरदार है सबका जवाब। जी अगला सवाल बताइए कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान किस शहर में फरमाया? हसनैन भाई को जरा माइक दें। कौन सा शहर था भाई बताएं? मदीने। मदीने में ना? ये कह रहे हैं मदीने में। चलें कौन कौन कह रहा है मदीने में? चलें इनको माइक दें जरा, यहाँ पे माइक दें। आगे आगे उनको अपने बराबर में। जी आप क्या कह रहे हैं? मक्के में। आगे दें जरा। मक्के में। मदीने में नहीं। चलें भाई आगे दें। मक्के में। मक्के में। मक्के में। मक्के में। जरा अहमद भाई को दें। मक्के में। मक्के में। अब काफ़ी बच्चों ने कहा मक्के में, किसी ने कहा मदीने में, तो दुरुस्त जवाब है जिन्होंने जवाब दिया मदीने में उनका जवाब गलत है, और जिन्होंने जवाब दिया मक्के में उनका जवाब जी। अगला सवाल। तो प्यारे बच्चों और कृष्णमंदी के नाज़रीन, अगला सवाल ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कितने साल मक्का पाक में दीन इस्लाम की तबलीग फरमाई? 13 साल या 15 साल? चले भाई दे जरा यान को माइक। 15 साल। 15 साल। चले भाई हसनैन भाई? 15। 15 साल। अनस भाई? 15। जी उस्मान भाई? 15। 15। चले भाई इनको दें जरा। 13। 13। अब 13 के भी आ गए जवाब। चले भाई अहमद भाई को दें जरा, सबसे आखिर में पहुंचा अहमद भाई को। 15 साल। 15 साल। चले भाई आगे दें जरा। 15 साल। 15 साल। चले भाई आगे दें। 15 साल। 15 साल। जिन्होंने जवाब दिया 15 साल उनके इल्म में इजाफा हो गया, और जिन्होंने जवाब दिया 13 साल उनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी अगला सवाल। प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को किस इस्लामी महीने में मेराज का मौजज़ा अता फरमाया गया? चलें भाई। जी चलें इनको दें जरा माइक अहमद भाई। जी चलें आप दें। रजब मुरज्जब। रजबुल मुरज्जब। जी आपके बराबर है। रजबुल मुरज्जब। ये भी कह रहे हैं रजब। जी चलें आगे दें।
रजब उल मुरज्जब, आगे। रजब उल मुरज्जब, जी अनस भाई, रजब उल मुरज्जब, कन्फर्म है आप? तो चले जी। हमजा भाई को दे रहे थे। रजब, जी चले आगे थे। आन भाई को दे रहा। रबी अव्वल, रबीउल अव्वल। जी तमाम बच्चों ने कहा रजब सिवाय एक बच्चे के। एक बच्चे ने कहा रबीउल अव्वल। जिसने कहा रबीउल अव्वल उसके इल्म में इजाफा हो गया, और जिसने कहा रजब उसका जवाब दुरुस्त है। जी प्यारे बच्चों, और किस्मती के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का इख्तिताम तक पहुंचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीखने कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।